بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس نبی کو خلیفہ کا درجہ دیا گیا اس کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی طرف کیوں مبعوث فرمایا گیا؟ بنی اسرائیل قوم کا انجام کیا بنا؟ بنی اسرائیل کی قوم بندر بن گئی، لیکن کیا آج کے دور میں موجود جو بندر ہیں وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ مزید اس طرح کے دلچسپ، سچے اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ ڈیلی شیئر ہوتے رہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ہم نے تمام انبیاء کو نازل فرمایا، لیکن کچھ نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت بخشی۔ زبور کی کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کے 70,000 کے لوگ قریب عقبہ کے پاس سمندر کے قریب اعلیٰ نامی گاؤں میں بسنا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ بہت خوشحال رہنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ لوگ سمندر سے مچھلی پکڑتے، شکار کرتے، خود بھی کھاتے اور اسے روزگار کے طور پر استعمال کرتے۔ یہ لوگ بہت خوشحالی سے رہ رہے تھے، اچھی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ دولت و آسائش آنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گئے۔ جب یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے امتحان لینے کا سوچا۔ امتحان کی بنیاد پر حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان لوگوں کو ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار ان پر حرام کر دو، اور ان کو کہہ دو وہ لوگ جو ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کریں گے وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق تمام لوگوں نے ہفتے کے دن شکار کرنا بند کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا چاہا کہ کون میرے حکم کی عدولی کرتا ہے اور کون پابندی کرتا ہے۔ ہفتے کے دن زیادہ مقدار میں اور اچھی نسل کی مچھلی آنا شروع ہو گئی۔ جب ایک شخص نے یہ معاملہ دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت شیطان نے اسے بہکا دیا اور اس کے دماغ میں شیطانی پلان ڈال دیا۔ اس نے ایسا کیا کہ سمندر کے ساتھ نالیاں بنا دی اور ایک حوض بنا دیا، جس سے ہوتا یہ تھا کہ ہفتے والے دن آنے والی مچھلی اس نالی میں پھنس کر اس حوض میں اکٹھی ہو جاتی تھی اور وہ اتوار والے دن اس کا شکار کر لیتا تھا۔ جب یہ معاملہ دوسرے لوگوں نے دیکھا تو ان کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوا اور انہوں نے اس طرح کے غلط کام اور عجیب ہتھ کنڈے اپنانا شروع کر دیے، جس سے ہفتے والے دن آنے والی مچھلی ان کے پاس سٹور ہو جاتی اور وہ اتوار والے دن اس کا شکار کر لیتے۔ لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہفتے والے دن منع کی ہوئی شکار کی ہی مچھلی ہے جو ہم پر حرام ہے۔ اس وقت لوگوں میں 3 گروہ بن گئے۔ وہ لوگ جو صادقین تھے، اصلاحین تھے، انہوں نے دوسرے لوگوں کو منع کیا کہ یہ کام غلط ہے، ایسا کام نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ دوسرا گروہ جو بالکل گمراہ ہو چکا تھا، اس نے ان کی باتوں پر توجہ نہ دی اور اپنا کام جاری رکھا اور شیطان کے چنگل میں مزید پھنستا چلا گیا۔ تیسرا گروہ ایسا تھا جو ہفتے والے دن شکار نہیں کرتا تھا، لیکن شکار کرنے سے منع بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی صالحین کا مکمل طور پر ساتھ دیتا تھا، اور وہ خاموش رہتا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ہفتے والے دن شکار کرنا منع ہے، لیکن وہ دل میں برا جانتا تھا، برے کو برا نہیں کہتے تھے۔ بنی اسرائیل کے یہ 3 گروہ آپس میں تقسیم ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر لی، جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ الگ عقیدے کے لوگ ہیں اور یہ الگ ہیں۔ اس طرح زندگی گزرنے لگی۔ ایک دن جب صالحین نے دیکھا کہ ساتھ والا گروہ جو کہ مشرک ہو چکا ہے، اس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی زندگی میں حرکت موجود نہیں ہے، کوئی لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، چنانچہ ان کے تجسس نے انہیں مجبور کیا کہ دیوار کے پار دیکھیں آیا کہ وہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ جب انہوں نے دیوار کے اوپر سے جھانکا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بندروں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ لوگوں نے کچھ کو ان کے کپڑوں کی بنیاد پر پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں اور وہ بھٹک چکے تھے۔
تمام لوگ بندروں کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ جب صالحین ان کے پاس گئے، انہوں نے ان کا حال دریافت کیا تو وہ روزارو قطار رونا شروع ہو گئے۔ یہ لوگ مسخ کی ہوئی شکل سے 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آج کل کے دور میں موجود جو بندر پائے جاتے ہیں، کیا ان کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ شدہ شکل کا عذاب نازل کرتا ہے تو وہ نسل کشی نہیں کرتی، بلکہ چند دنوں میں ہی ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس بندر موجود ہیں، یہ پہلے سے ہی موجود تھے، اس کا اس قوم سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی یہ اس قسم کی بات میں حقیقت ہے کہ آج کل جو انسان ہے وہ پہلے بندر تھے۔ امید کرتے ہیں انفارمیشن میں آپ کے اضافہ ہوا ہوگا۔ چینل کو مست سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے دلچسپ سچی اسلامی کہانیاں روز آپ کو ملتی رہیں۔